سمعت حمدا بحمد الله على الأحمد والصلاة والسلام على رسوله الأكمل الأبيض الأنور الأتعج الأشرف صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم. معزز تشنگان علوم نبوت، آج ہمارے اصلاحی درس کا موضوع ہے با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اربوں خربوں مخلوق پیدا کی ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل و شعور سے نواز کر شرف کا مقام بخشا، اور پھر عقل و شعور کے ذریعے سے انسان کی پہچان اس کے اخلاق اور اس کے ادب سے ہوتی ہے. عقل و شعور کے لحاظ سے جو دو چیزیں ہیں وہ اخلاق اور ادب، یہ انسان کی پہچان ہوتی ہیں. اگر اخلاق اور ادب نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ایک زبان کا فرق رہ جاتا ہے. انسان بول لیتا ہے، جانور بول نہیں سکتے. گویا ادب جو ہے یہ انسانیت کی معراج ہے. ادب کے راستے میں جو بندہ چلتا ہے وہ عظمت و رفعت کی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو بندہ بے ادبی کے راستے میں چلتا ہے وہ چلتا وہ اندھیری کھائی میں جا گرتا ہے، ذلت و پستی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اس سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ادب لوگ کرتے ہیں مفاد پرستی کی خاطر. مفاد ہے، بڑا جھوکے ملیں گے، مفاد ہے بڑی عمدہ گفتگو کریں گے، مفاد ہے بڑی شیریں زبان استعمال کریں گے. اس کو ادب نہیں کہتے، اس کو چاپلوسی کہتے ہیں. ادب جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی اس میں کے اندر آ جاتا ہے، کہ اس کے اندر بھی یہ چیز ہو اور باہر زبان سے جو یا اپنے اعضاء سے جو ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر وہ جذبات اس کے دل کے اندر بھی ہوں. تو ادب کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل اپنے والد سے. اچھا، اتنی مؤدبانہ زبان استعمال کی کہ اللہ کو وہ جملے اسماعیل کے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان جملوں کو قرآن کے الفاظ بنا کر سرکار دو عالم کے قلب اطہر پہ اتار دیا. کیا الفاظ تھے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جی کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں بھی ایک نقطہ ہے، کیا کہا؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں. یہ نہیں کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرہ،
یا صابرونی، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اگر یہ کہتے ہیں نا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اس میں تھوڑی سی تکبر کی تھوڑی سی بو آتی ہے. لیکن کہاں صبر کرنے والوں میں سے صرف میں صبر کرنے والا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں، تو میں بھی آپ مجھے بھی ان میں سے شامل پائیں گے. یہ کمال ادب ہے اور کمال عاجزی ہے. اس طرح آپ قرآن مجید کے اندر جو آخری 3 صورتیں ہیں، آخری 3 صورتوں کے ساتھ قل آیا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ. نقطہ بروں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جو آخر 4تھی صورت ہے تبت یدا، اس کے ساتھ قل کیوں نہیں آیا؟ آخری 3 صورتوں میں ہے تو تبت کے ساتھ قل کیوں نہیں آیا؟ ایک نقطہ بروں نے ایک نقطہ نکالا. وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے یا ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اچھا، اس میں ابو لہب کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے. اگر اللہ تبت کے ساتھ قل لگاتے تو گویا یہ ہوتا کہ نبی محترم اپنے چچا کو ہلاکت کی خبر دینے والے ہوتے ہیں. تو نبی کا چچا چاہے کافر ہے پھر بھی اللہ نے ادب کا لحاظ کیا ہے، تبت یدا کے ساتھ قل نہیں لگایا. قل کا معنی ہوتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اگر اس کے ساتھ قل لگایا جاتا کہ آپ کہہ دیجئے تو پھر ہلاکت کی خبر دینے والے بھتیجے ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ اپنے سکے چچا کو. ہیں کافر لیکن پھر بھی ادب کی جو ہے وہ رعایت کی ہے. تو اس لحاظ سے با ادب آدمی ہمیشہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. بے ادب آدمی بسا اوقات اپنے الفاظ کی وجہ سے بھی مار کھا جاتا ہے. جب تک الفاظ، حضرت علی کا ایک فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ جب تک الفاظ آپ کے منہ میں ہیں وہ الفاظ آپ کے غلام ہیں، آپ آقا ہو. لیکن الفاظ جب منہ سے نکل گئے وہ الفاظ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو، تم ان کے غلام. بادب بانسی اسی مناسبت سے ایک بڑا مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہو. بہلول دانا ایک آدمی تھے، بڑے عقلمند تھے. وہ ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تاجر آیا. وہ کہنے لگا کہ بہلول دانا آپ بڑے عقلمند ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی تجارت بتائیں، تجارت کی ایسی جنس بتائیں جس سے میں خوب نفع کماؤں اور امیر ہو جاؤں. آیا بڑے ادب سے، وہ تاجر بڑے ادب سے بیٹھا اور عرض کی جناب 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 جناب، ادب ادب، سوال کر دیا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کرو نا، کالے رنگ کا کپڑا لے لو. وہ گیا اور اس نے نا پورے اس علاقے میں جو کالے رنگ کا کپڑا جہاں جہاں تھا سارا خرید لیا، سٹاک کر لیا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس پورے علاقے میں ایک وڈیرا بڑا امیر بندہ مر گیا. تو شاید یہ لوگ ماتم کرتے ہوں گے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماتمی لباس کے لیے جب وہ بڑا آدمی مرا تو اس وقت رواج یہ تھا کہ لوگ ماتمی لباس پہنتے تھے، کالے رنگ کا، کالے رنگ کا لباس پہنتے تھے. اب جب لوگوں کو کالے رنگ کے کپڑے کی ضرورت پڑی وہ سارے آئے، اور کپڑا تو اور کہیں تھا نہیں، اسی تاجر کے پاس تھا. اس نے بڑے مہنگے داموں بیچا اور اتنا گاہک آیا، اتنا زندگی میں اتنا نفع نہیں ہوا، امیر کبیر ہو گیا، بڑا منافع کمایا. کچھ عرصہ گزرا تو امیر جب رج جائے نا، کچھ امیر ایسے ہوتے ہیں ان کو رجنا بھی جو ہے وہ رجنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ کوئی نہ کوئی الٹا کام کر دیتے ہیں. تو پھر وہ ایک دن آیا، وہ کہنے لگا، گھوڑے پہ سوار تھا، بہلول بیٹھے ہوئے تھے اور تیز تیز جا رہا تھا. کہنے لگا او دیوانے، اب رج چکا تھا نا، کہنے لگا او دیوانے اب کوئی بتاؤ کون سا کاروبار کریں. ان کا اچھا آپ تم ایسے کرو تربوز خرید لو.
ٹھیک ہے، گھوڑے سے اترا بھی نہیں ہے، ادب بھی نہیں ہے، ادب کے الفاظ بھی نہیں ہے، دیوانے کہہ دیا، مجذوب قسم کے تھے لیکن وہ پاگلوں میں شمار کر دیا۔ اس نے سارے علاقے کے تربوز خرید لیے، پھر کیا ہوا، سارے تربوز اس کے پاس سٹاپ ہو گئے۔ ایک ہفتہ گزرا تو اتنے گاہک نہیں آئے، سارے تربوز خراب ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو۔ اچھا بھلا ہمارا امیر ہو گیا تھا، لیکن پھر غریب آ گیا اور ہو گیا، بڑا پریشان، یہ کیا ہوا؟ بڑی خستہ حالی میں، گھوڑا بھی پاس نہیں تھا، سارا ڈوب گیا سارا کچھ۔ آیا اور پوچھا کہ بہلول یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں کیا، یہ تیرے ساتھ تیرے لہجے اور تیرے الفاظ نے کیا ہے۔ جب تو نے مجھ سے ادب سے پوچھا تو میں نے تجھے اچھی راہ دی اور تو مالا مال ہو گیا، اور جب تو رج گیا تو نے بے ادبی کی، تو بے ادبی کی وجہ سے تو کنگال ہو گیا۔ بعض الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ادب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ادب کرینہ ہے پہلے کرینوں میں، یہ پہلا کرینہ ہے، ادب کا جو زاویہ ہے یہ پہلا زاویہ ہے۔ تو اس لحاظ سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ زیادہ پڑھنے سے تھوڑا بہت ادب حاصل کر لینا یہ بہتر ہے۔ اب دیکھو نا، یہ شیطان جو تھا، شیطان کیوں لعین ہوا، کیوں مردود ہوا؟ جبرائیل امین سید الملائکہ بن گئے، شیطان رجیم ٹھہرا، کیوں؟ اس نے بے ادبی کی۔ اس کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اس لحاظ سے اس ادب کے موضوع پہ بہت سے موضوع آتے ہیں، ادب، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب، یعنی علم کا ادب اور آلات علم کا ادب۔ تو یہ